سیاست کے ساتھ افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے. کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے. ہمیں کسی سے بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں. سیاست میں مت گھسیٹیں. پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا. پی ڈی ایم الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کسی قسم کے بیک ڈور رابطے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت یا تحقیق ہے سامنے لائے. کون کس کو کال اور کس سے بات کر رہا تھا مفروضات پر بات نہ کریں. یہ کسی کے لیے اچھا نہیں. قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے. میرا تو یہ مقصد ہے, یہ تو میرا پارٹی کا بنیادی اصول ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. جہاں تک اپارے والے ہیں, اگر ان کا کوئی سیاسی ونگ ہے وہ فی الفور بند کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ نہ الیکشنز میں نہ سیاست میں حصہ ڈالے. ہمارا تو مقصد ہے فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سیاست میں حصہ نہ ڈالے. سیاسی ونگ ہے تو فوری بند کر دینا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار تاریخ کا حصہ ہے. اس حقیقت سے مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک کامیاب نہ ہو. بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس. بولے عمران خان کی حکومت اب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر چل رہی ہے. بلاول نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. کہا امید ہے عدالت اوپن بیلٹ کی اجازت نہیں دے گی. سپریم کورٹ میں زیر سماعت درخواستوں پر اپنا موقف پیش کریں گے. حکومت کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ارکان آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہیں. اوپن بیلٹ میں ہم زیادہ ووٹ حاصل کریں گے. اسمبلی میں ہمارے ووٹ کا حق بھی چھینا گیا تو سخت رد عمل آئے گا. مولانا فضل الرحمان نے کبھی لانگ مارچ میں منزل کا اعلان نہیں کیا. اسلام آباد ہو یا راولپنڈی, لانگ مارچ شروع ہوتے ہی اثرات آنا شروع ہوں گے. نہیں ہے تو ویسی تقریریں نہ جا رہے. مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کی ایک لائن ہے, پیپلز پارٹی اور کئی دوسری پارٹیوں کی دوسری لائن ہے. یہ ناکام رہیں گے, ناشاد رہیں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باتیں کرنے کے علاوہ. ثبوت نہیں تو تقریریں نہ جھاڑیں. پی ڈی ایم خسارے میں رہے گی, یہ منہ کی کھائیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں آنے والا وقت مزید دلچسپ ہوگا. مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان ایک لائن, پیپلز پارٹی کی الگ لائن ہے. یہ ایک ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتے. لانگ مارچ کریں, ہم تیار بیٹھے ہیں. فواد چودھری نے کہا پاکستان کے جنرل سیاستدانوں سے زیادہ جمہوری ہیں. مریم اور مولانا فضل الرحمان جان بوجھ کر فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاک فوج نے تردید کر دی تو اس بات کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. اربوں روپے کے کیسز ہیں اور کہتے ہیں این آر او دے دو. گائے بھینس چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم اور وزیر چوری کریں تو ملک تباہ ہوتا ہے. بڑے بڑے صحافی عدالت گئے اور مجرم کو تقریر کرنے کی اجازت دینے کا کہا. وزیر اعظم عمران خان کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب. علماء کو صفائی پر درس دینے کی اپیل کی. بولے مغرب میں جاتے ہیں تو ہر طرف صفائی نظر آتی ہے, ہم کیوں صاف نہیں ہو سکتے؟ لوگوں کو سمجھائیں صفائی نصف ایمان ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر پر وکیلوں کا حملہ. چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ثانی بند کر دیا. وکیل جسٹس عطر من اللہ کے چیمبر کا گھیراؤ کر کے نعرے لگاتے رہے. پولیس وکیلوں کو قابو نہ کر سکی تو رینجرز طلب کرنا پڑی. کالے کوٹ والوں نے شیشے توڑ دیے, صحافیوں کو بھی مارا پیٹا. چیف جسٹس نے ناقص سیکیورٹی انتظامات پر آئی جی کی سرزنش کی. اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا حکم ثانی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے. وکلا اپنے غیر قانونی چیمبرز گرانے پر مشتعل تھے. جسٹس عطر من اللہ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سے ملاقات میں ہنگامہ آرائی سے آگاہ کیا. چیف جسٹس نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی. کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. ختم ہوا 18 سال کا انتظار. پاکستان کی فتح شاندار. پنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کی ہار. پاکستان نے سیریز 2-0 سے وائٹ واش کر دی. فاسٹ بالرز نے پروٹیئس کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی. حسن علی نے دوسری اننگز میں بھی کیے 5 شکار. شاہین نے کیے آؤٹ 4. 370 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 274 رنز پر ڈھیر ہو گئی.
पाकिस्तानी टीम ने सीरीज जीतने का जश्न मनाया। हसन अली मैच में 10 विकेट्स लेने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रिजवान को शानदार सेंचुरी, बेहतरीन विकेट कीपिंग पर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। बाबर आजम भी सीरीज जीतने पर खुश, कहा जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करना बड़ी बात है, कप्तानी एंजॉय कर रहा हूं। हसन अली का जनरेटर चल पड़ा। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों के औसान खता कर डाले। 5 विकेट लेने के बाद हसन का मुनफरिद जश्न। कारकर्दगी घर में आने वाले नन्हे मेहमान के नाम कर दी। कहा बेगम को भी खुश रखना जरूरी है। हसन अली की वालदा ने भी बेटे की क्रिकेट में वापसी का क्रेडिट बहू को दिया। कहती हैं उम्मीद है हसन ऐसे ही अच्छा खेलता रहेगा। हसन अली के आबाई इलाके में जश्न, दोस्तों ने केक काटा, मिठाई बांटी, भंगड़े डाले। कौमी हीरो अली सतपारा की गुमशुदगी पर हर दिल पारा पारा। पाकिस्तानी कोह पैमा साथियों जॉन स्नोरी और जेपी मेहर के साथ K2 के डेथ जोन में लापता। तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन बेनतीजा खत्म। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स, खराब मौसम और मनफी 65 दर्जा हरारत में 7600 मीटर तक गए। जदीद टेक्नोलॉजी और मखसूस कैमरा से सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है अली सतपारा कौमी असासा हैं। दिल से दुआ है कि खैरियत से हों। उम्मीद है जल्द अच्छी खबर आएगी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से मुतालिक सदाती ऑर्डिनेंस मशरूत न होता तो कलअदम करार देते। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी, बाद में दरख्वास्त देने पर वोट देखा जा सकेगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन से जमहूरियत को तक़वियत और पार्लियामान के वक़ार में इजाफा होगा। शिबली फराज कहते हैं वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं। फैसल जावेद ने कहा अपोजिशन बगैर रिश्वत दिए जीत ही नहीं सकती। पीपी और नून लीग का मीसाक़े जमहूरियत कहाँ गया? अपोजिशन हर सतह पर करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। शहबाज गिल बोले नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर बजिद हैं। ये तीनों खानदानों के लिए पैसा बनाने का सीजन है। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल हाउस कराची आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। हुकूमत मुखालिफ मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल से मुलाकात के बाद कायदाबाद इस्तकबालिया कैंप पहुंच गए। JUI के कारकुनान ने मौलाना का इस्तकबाल किया। फजलुर रहमान स्टील टाउन, ठट्टा और सजावल से होते हुए कल हैदराबाद की जानिब रवाना होंगे। PDM जलसे में शिरकत करेंगे। मौलाना साहब खुद एतलाफी जुर्म कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने हमसे झूठा वादा किया मार्च में इमरान खान की हुकूमत को जो हम ख़त्म कर देंगे और आपको इख्तिदार देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का एतराफ़ किया था। हाफिज हुसैन अहमद का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे झूठ बोला कि मार्च में हुकूमत ख़त्म करके इख्तिदार मौलाना को देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI के बागी ग्रुप पर इल्जाम लगाया था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिशमेंट के लोग कराते हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी का मुफाद है। मुश्किल मौशी हालात की वजह से गरीब आवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। वजीर आजम की मौशी टीम को बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास में बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वजारत मौसमियाती तब्दीली की कोशिशों को सराहा। कहा सैटेलाइट तस्वीर से भी मंसूबे की निगरानी की जाए।
قومی اسمبلی میں پیش آئے ناخوشگوار واقعے پر اسپیکر کا بڑا ایکشن. سید نوید قمر، حامد حمید اور عطا اللہ خان کو شو کاز نوٹس جاری. اسد قیصر بولے کسی کو ایوان کا تقدس پامال کرنے نہیں دیں گے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. وفاقی حکومت نے آئی پی پیز کو 403 ارب روپے ادا کرنے کی منظوری دے دی. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے مطابق حکومت آئی پی پیز کو 161 ارب روپے فوری ادا کرے گی، بقیہ رقم 6 ماہ میں دی جائے گی. معاہدوں سے حکومت کو 15 سال میں 836 ارب روپے کی بچت ہوگی. بزنس سینٹر میں کمپنیوں کی رجسٹریشن میں 24% اضافہ ہوا. ایس سی سی پی نے بتایا اسلام آباد میں قائم بزنس سینٹر میں رواں ماہ 837 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں. 44 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی. گھاروں کے قریب کیمیکل فیکٹری میں ملازم ڈاکٹر میاں بیوی مردہ پائے گئے. ڈاکٹر ابرار اور ڈاکٹر ریحانہ کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. دونوں کراچی کے رہائشی تھے. میرے بلال نو فائر مارا نے، میرے ماموں نو مارا نے، میرے بٹریا نو مارا نے. پولیس نے مارا، سارا کوئی گناہ نہیں، سارا بے قصورا بلال. پاک پتن میں شادی سے واپس آنے والے شہری کی گاڑی پر پولیس کی فائرنگ. پولیس نے کار سواروں کو ڈاکو قرار دے کر مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ خاندان نے پولیس الزامات کو مسترد کر دیا. زخمی بچے نے بتایا پولیس نے پیچھے سے فائرنگ کی. چاچو، والد، دادا اور میں زخمی ہوئے. 2 ٹک ٹاکرز خواتین میں جھگڑا 4 لوگوں کی جان لے گیا. کراچی میں مسکان اور ساتھیوں کے قتل کی وجہ سامنے آ گئی. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سٹار مسکان قاتل رحمان کی دوست تھی. رحمان نے دوسری ٹک ٹاکر سویرا کے کہنے پر مسکان کو بلا کر ساتھیوں سمیت گولیاں مار دی. واقعہ پچھلے ہفتے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب پیش آیا تھا. سندھ میں ہیلتھ ورکرز کے لیے آئی کرونا ویکسین ہائی جیک. وی آئی پی فیملیز کو ویکسین لگائے جانے کے انکشاف کے بعد حکام جاگ گئے. کراچی میں اہم اجلاس. ذرائع کے مطابق این سی او سی نے رجسٹرڈ ہیلتھ ورکرز کو نادرا کوڈ جاری کیے. ہیلتھ ورکرز کو ویکسین کے دونوں ڈوز لگائے جائیں گے، جس کے بعد نادرا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. افواج پاکستان کا قوم کے لیے جذبہ ایثار. دوست ملک چین کی جانب سے دی گئی کورونا ویکسین فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے نام کر دی. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہیلتھ ورکرز انسداد کورونا ویکسین کے زیادہ مستحق ہیں. افواج پاکستان نے فیصلہ کیا ہے ویکسین قومی ویکسین پروگرام میں دی جائے گی. اپنی ویکسین ہیلتھ ورکرز کو دینا فوج کا عظیم فیصلہ ہے. این سی او سی سربراہ اسد عمر کہتے ہیں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی خصوصی کنسائنمنٹ پاک فوج کے لیے تھی. پاک فوج کا فیصلہ حکومتی فیصلے سے مطابقت رکھتا ہے. یہ 0 پوائنٹ ہے. 0 پوائنٹ سے ہم نے آج آغاز کیا ہے، اس کو شفیق موڑ تک لے کے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے جس میں سافٹ انکروچمنٹ 8 سے 10 دن کی یہ کارروائی ہے. کراچی میں گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف کارروائی. نارتھ کراچی 0 پوائنٹ سے آپریشن شروع کیا گیا. گھروں اور دکانوں کے اضافی حصے مسمار. وزیر اعلیٰ سندھ کی ماڑی پور روڈ 5 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت. سڑک کے اطراف تجاوزات فوری ہٹانے کا بھی حکم. کثیر القومی بحری مشق امن میں 45 ممالک کی بحری افواج شریک ہوں گی. کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل نوید اشرف کی میڈیا بریفنگ. کہا مشق کثیر الجہتی خطرات کے خلاف متحدہ عزم کی مظہر ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے یہ اس نے ٹوٹلی ونڈیکیٹ کیا ہے ہماری ان تمام اسرشنز کو جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس خطے میں ہندوستان کا ایک بہت نیگیٹو رول ہے. خطے کے لیے بھارت کا کردار منفی ہے. پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی تھی. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے تمام کردار بے نقاب ہو رہے ہیں، چاہے وہ ملک کے باہر بیٹھے ہوں یا بلوچستان میں. ترجمان پاک فوج کہتے ہیں یو این نے ہماری رپورٹس کو قبول کیا. بھارت سے متعلق جو ثبوت پیش کیے انہیں سنجیدہ لیا گیا.
برطانیہ میں موسم کی انگڑائی، برفباری نے لندن کا حسن مزید نکھار دیا۔ جنوب مشرقی حصوں میں سڑکیں برف میں گم، منچلے گھروں سے نکل آئے، خوب انجوائے کیا۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,14,005 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,774 روپے 14 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 77 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.